طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جو اپنے بندوں کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے اور بے شمار نافرمانیوں کے باوجود وہ کسی کا رزق روکتا نہیں ہے، سب کی سنتا ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے یعنی اسے گناہ یا ثواب قرار دیا جائے وہ بدعت ہے۔ فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعت کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے کامیاب ہستی، تمام انبیاء کی سردار ہستی، ہم سب کے لیے رول ماڈل، اللہ کی طرف سے طے کردہ ہستی، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پر سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والی ہستی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کچھ تذکرہ تسلسل سے ہم کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابیوں کے راستے پر چلنے کا موقع عطا فرمائے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو سریعام لوگوں کے اندر پیش کیا تو لوگوں کے مختلف رد عمل سامنے آئے، اور وہ جب مختلف رد عمل تھے اس کا تذکرہ کیا۔ جب ہم اسی رد عمل کا اگلا مرحلہ جو آپ کو سامنا کرنا پڑا اس پر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے درست بات کرنے کی اور سمجھ کے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ عقیدہ توحید کو، عقیدہ آخرت کو، دوبارہ زندہ کیے جانے والے نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تو ان لوگوں نے جن اسباب پر آپ کی مخالفت کی، کچھ ان کے عقل کے حوالے سے، کچھ ان کے کلچر کے حوالے سے، کچھ ان کی قیادت اور سیادت کو خطرہ میں پڑ جانے کی بنیاد پر، لیکن بہرکیف انہوں نے مختلف قسم کے رد عمل دیے۔ ان میں سازشیں کرنا معمولی مسئلہ تھا، الزامات لگانا تو ان کے لیے بات ہی نہیں تھی، ظلم کرنا، تشدد کرنا، جی آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو بے بس کرنے کی کوششیں، یہ بھی ان کا ٹرینڈ تھا۔ لیکن جو ان کے اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے جو ان کی ناقص عقل کی بنیاد پر کہ اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا پر ایمان رکھیں، اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ کے ایک کی طرف آ جائیں، تو یہ تو ہمیں صحیح نہیں لگتا۔ ظاہر ہے ان کی عمریں گزری تھی سینکڑوں خداؤں کے ساتھ، سب کے سب جعلی، فراڈ اور دھوکا تھا۔ اب ان سے ایک جو تعلق بن گیا تھا ان کا، اس تعلق کو توڑنا ان کے تصور میں نہیں تھا۔ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جن کے ساتھ ان کی عمریں گزری اب ان کو پشت دکھا کے کہیں کہ تم میں سے کوئی بھی قابل نہیں ہے، اور اب یہ کہیں کہ تم میں سے کوئی اہل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کو جاری رکھا جائے، اور اصل اللہ آسمانوں میں ہے۔ وہ اس تعجب کو بیان کرتے ہوئے، اور اللہ پاک نے خود بھی قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، یہ کون سا نظریہ پیش کر رہے ہو؟ بہرحال یہ ان کا ایک مسئلہ تھا کہ سینکڑوں خداؤں کو چھوڑنا ان کے نزدیک عقل کے خلاف تھا۔ ظاہر ہے سینکڑوں ملا کے بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، یا ہوتا کہ چلو زندہ چلتے پھرتے انسانوں کی طرح 25-30 لوگوں نے مل کر کوئی کارنامہ سر انجام دے لیا تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کام اکیلے بندے والا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے۔ وہ جتنے بھی تھے، کوئی پتھر کا، کوئی لکڑی کا، کوئی مٹی کا، کوئی کسی طریقے سے، لیکن کوئی بھی کسی بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اس پر ڈٹ کے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنوں کو چھوڑ کے ہم ایک پر ڈیپینڈ کیوں کریں؟ کوئی شک نہیں، یہی ہدایت ہے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس کا فہم دے۔ اللہ کی قسم آج بھی بہت بڑی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ایسی ہے جو اس نظریے کو صحیح معنوں میں توحید خالص کے نام پر قبول کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ وہ ایک اللہ پر انحصار کرنے کے بجائے انہوں نے درجنوں رب کے شریک بنائے ہوئے ہیں اور خود ہی طے کرتے ہیں کہ یہ خزانے دینے والا ہے، وہ بیٹے دینے والا ہے، وہ مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہ تقدیر بدلنے والا ہے۔ واللہ جو مکے کے بعد وقت مشرکین کے نظریات تھے کہ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ مشکلوں سے نکالتا ہے، وہ فلاں نفع دیتا ہے، یہ آج میں دور کی بات نہیں کرتی، برصغیر بالخصوص وطن عزیز میں اس طرح کی سینکڑوں فرنچائز ہیں جو انسانوں نے خود ساختہ افتتاح کیا ہوا ہے۔ یہاں سے خزانے ملتے ہیں، یہاں سے بیٹے ملتے ہیں، یہاں سے رزق ملتا ہے، یہ ناراض ہو جائیں تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ یہی سوچ ان کی تھی۔ یہ شرک اکبر، یہ جرم عظیم، یہ رب کو ناراض کرنے والی حالانکہ سب سے بڑا گناہ یہ آج بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود درجنوں شکلوں میں یہاں موجود ہے، اور لوگ جہالت کی بنیاد پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، دل ہی قبول نہیں کر رہا کہ ایک اللہ پر ڈیپینڈ کرے۔ یہی اعتراض ان جاہلوں کا تھا کہ ہمارے سارے کام ایک اللہ کیسے کرے گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔